من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجميع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و سلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس سلسلے میں آج جو ہماری سورت موضوع بن رہی ہے وہ ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل یہ مکی صورتوں میں سے ہے، تو یعنی سورہ مدثر کے بعد کے بعد دیگر یہ صورتیں جو ہے اکٹھی تقریباً یہ نازل ہوئی۔ تو سورہ مزمل جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل جو ہے 20 آیات ہے۔ سورہ مزمل کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سید رسول فرماتے ہیں من قرأ سورة المزمل رفع عنہ العسر فی الدنیا والآخرہ۔ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس سورت کی تلاوت کے صدقے میں اس کو دنیا اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس سے دنیا اور آخرت کی سختیاں اٹھا لیتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ صورت ہے جو انسان کی زندگی میں آسانیاں لے کر آتی ہے۔ سورہ مزمل کی تلاوت انسان کی زندگی میں آسانیاں لے آتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی مومن یہ نہ سمجھے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی آیات صورتیں ہمارے لیے باعث برکت ہیں اور ان کے پڑھنے کا ہمارے اوپر خاص اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن کوئی فقط یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ صورتیں جو پڑھ رہے ہیں، جو ان کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اس کے ہم دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ہم سختیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بے شک اس کے فوائد میں سے ہے، لیکن یہ فائدے کس کو حاصل ہوں گے؟ سورہ مزمل کو پڑھیں اور اس کے مقاصد اور پیغامات کو سمجھیں۔ ایک بندہ سورہ مزمل کو پڑھتا ہے، سورہ مزمل کے مطابق نہ ایمان رکھتا ہے نہ اپنا کردار اپناتا ہے، کیا پروردگار اس پہ راضی ہے؟ کیا دنیا میں اس سے سختیاں اٹھ جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ کیا آخرت میں اس سے سختیاں اٹھ جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا پہلے اپنے پاک ایمان اور عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھارے، ہدایت کے راستے پہ چلے، پھر اس صورت کو یعنی صرف پڑھے نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، پھر پروردگار اس صورت کے پڑھنے والے سے دنیا اور آخرت سے سختیوں کو اٹھا لے گا۔ یہ آج جو ہے 20 آیات تھیں ٹوٹل، تو اس میں سے جس میں سے انشاءاللہ آج 10 آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ تو ان 10 آیات کی تلاوت اور اس کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سورہ مزمل کی پہلی آیت سے 6 آیات تک ہم نے تلاوت کی، جس میں پہلی آیت کا ترجمہ یا ایہا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، جس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے اے کملی اوڑھنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو مگر ذرا کم اٹھو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کہہ رہے کہ یعنی رات کو نماز کے لیے اٹھو مگر پوری رات عبادت میں نہ گزار دو، کیونکہ دن کو آپ کے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دو، یعنی آپ آدھی رات اللہ کی عبادت کریں یا اس سے کم عبادت کریں۔ او زد علیہ، یا پھر آدھی رات سے تھوڑا زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں، یعنی آدھی رات کریں یا اس سے کم کریں یا اس سے تھوڑا زیادہ کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور جو کچھ زیادہ
یا کچھ اس میں سے زیادہ کر دو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کا بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ یعنی انسان کے لیے رات کا اٹھنا یہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے یہ ذکر خدا کا ایک بہترین یہ وقت ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خطاب کیا یا ایھا المزمل، مزمل سے، جس طرح گزشتہ صورت میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا المدثر۔ تو یہ جو ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو جس کے بارے میں علماء مفسرین نے یہ قول نقل کیا کہ رسول اللہ کو یہ مزمل کیوں کہا گیا۔ کہا کہ جب مشرکین جمع ہوئے دار الندوہ میں، انہوں نے اپنی سازش کے تحت جو میٹنگ کی تو رسول اللہ کے لیے مختلف نام تجویز کیے گئے۔ کسی نے کہا آپ کو مجنون کہیں، کسی نے کہا آپ کو کاہن کہیں، تو اتفاق مشرکین کا اس بات پہ ہو کہ آپ کو ساحر کہیں، جادوگر۔ تو جب سید الرسل کو یہ خبر پہنچی تو اس وقت رسول اللہ نے چادر اوڑھی اور آپ آرام کرنے لگے، یعنی حزن کی حالت میں، غم کی حالت میں۔ تو سید الرسل جب حزن اور غم کی حالت میں چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے تو اس وقت جبرائیل امین جو ہے وہ خدا کا سلام لے کر، وحی لے کر پہنچے، اور حضرت جبرائیل رسول اللہ کے سامنے کھڑے تھے۔ تو انہوں نے وحی لے کر آئے تو یوں خطاب کیا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ تو یا ایھا المدثر یعنی وہ اس کے معنی بھی یہ ہے کہ چادر اوڑھنے والے۔ تو لہٰذا جو ہے اس وجہ سے آپ کو مزمل اور مدثر کے نام سے یاد کیا گیا۔ آیت نمبر، تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ دوسری اور تیسری آیت میں اور چوتھی آیت میں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے یعنی یہ شب زندہ داری کا حکم دیا، یعنی عبادت کا حکم دیا۔ تو ان آیات میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان آیات میں یہ ذکر ہے کہ رات کو عبادت خدا کرو۔ تو اب جو رسول اللہ کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، کیا وہ رسول اللہ کو واجب حکم دیا گیا ہے؟ رسول اللہ تو ویسے عبادت گزار ہے، تو سید الرسل کو کیا یہ واجب عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ آدھی رات اللہ کی عبادت کرو، آدھی رات سے کم اللہ کی عبادت کرو، آدھی رات سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو؟ تو یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں ان آیات میں جو حکم ہے وہ اختیاری ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے کہ آپ رات کے آدھا پیر حصہ میں اللہ کی عبادت کریں، یا اس سے کم یا اس میں زیادہ۔ تو بہرحال یہ جو ہے سید الرسل کی طرف یہ جو حکم قرآن ہے یہ اختیاری ہے، یعنی رسول اللہ کے لیے یہ واجب نہیں کہ آپ نے حتماً آدھی رات ہی کرنا ہے، یا اس سے زیادہ کرنا ہے یا اس سے کم کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ یعنی آپ کبھی مثلا تھوڑے سے وقت کے لیے عبادت کریں، تو لہٰذا ایسا نہیں، یعنی آپ کو اختیار ہے۔ تو سید الرسل جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو پسند کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے عبادت کو۔ تو اس کے ساتھ جو ہے عبادت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی شب زندہ داری کے ساتھ جو ہے جو جس چیز کو ذکر کیا وہ ہے قرآن کی تلاوت کی ترتیل کے ساتھ کریں، قرآن کی تلاوت ترتیل سے کریں۔ تو ترتیل کریں، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ کو عبادت کا حکم دیا اور قرآن کی ترتیل کا حکم دیا، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ تو اب جو پوری کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہستی ہیں وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ تو جو افضل الکائنات نبی ہیں
وہ عبادت کرے، ان کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ عبادت کے لیے ان وقت کو اختیار کریں۔ تو جب سید الانبیاء جو افضل الکائنات ہے وہ بے نیاز عبادت سے نہیں ہے، آج اگر ہم کہیں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو جبکہ رسول اللہ معصوم ہے، معصوم ہوتے ہوئے وہ عبادت سے بے نیاز نہیں، اور ہم گناہگار ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کو عبادت کی زیادہ ضرورت ہے تزکیہ نفس کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو اس لیے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں العبادۃ فوز، امام فرماتے ہیں یہ جو عبادت خدا ہے یہ بہترین کامیابی ہے۔ ہر شخص آج دنیا میں چاہتا ہے میں کامیابی حاصل کر لوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اچھا مکان بنا لیا ہم کامیاب ہیں، ہم نے گاڑی لے لی ہم کامیاب ہیں، ہم نے شادی کر لی ہم کامیاب ہیں، ہم صاحب اولاد ہو گئے ہم کامیاب ہیں، ہم نے اچھا موبائل خرید لیا ہم کامیاب ہیں، دنیا جہاں کی نعمتیں مل گئیں ہم کامیاب ہیں۔ لیکن امام علی فرماتے ہیں مجھ علی کی نگاہ میں سب سے بہترین، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے۔ مولا علی کامیابی عبادت خدا کو قرار دے رہے ہیں، تو لہٰذا عبادت خدا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل فرماتے ہیں یقول ربکم یبن آدم، پروردگار فرزند آدم سے، اولاد آدم سے، ہم لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے؟ تو فرغ لعبادی، اے ابن آدم، اے انسان، تو اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املا قلبک غنا واملا یدیک رزقا، اے بندے، اے فرزند آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اپنی معرفت کے خزانوں سے تیرے دل کو آباد کر دوں گا، اور تیرے ہاتھ میں وافر رزق عطا کر دوں گا، تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی تیرا دل جو ہے وہ میرے نور معرفت سے روشن ہو جائے گا، اور تیرے ہاتھ میں وافر مقدار میں رزق آ جائے گا، تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ ہدایت کی بھی اور مادی وسائل کی بھی۔ ہدایت نہ ہو تو انسان دنیا میں حیوانوں سے بھی بدتر ہے، گمراہی کی زندگی میں، ضلالت اور کفر اور بدعت و خرافات کی زندگی میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر، میں تیرے دل کو اپنی معرفت سے روشن کر دوں گا، اور میں تیرے ہاتھوں میں رزق کی وسعت دے دوں گا۔ یعنی تو معاشرے میں فقر اور فاقہ تنگ دستی کی زندگی بھی نہیں گزارے گا۔ اب دیکھیں اگر جو شخص چاہتا ہے نا کہ دنیا میں اس کے پاس مادی وسائل بھی ہوں اور وہ معرفت اور ہدایت کے راستے پہ بھی ہو، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے پھر اگر تم یہ دو چیزیں چاہتے ہو تو پھر خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، عبادت الہی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سید الرسل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پھر خطاب ہوتا ہے یبن آدم لا تباعد منی، اے فرزند آدم مجھ سے دور نہ ہو، بدعمالیاں کر کے، میری عبادت سے منہ موڑ کے، نماز کو چھوڑ کے، روزہ ترک کر کے، قرآن کی تلاوت نظر انداز کر کے، دین کے احکام کو نظر انداز کر کے، اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو۔ اگر تو نے اپنی بدعملی اور بددیانتی اور بے دینی سے اور گمراہیوں سے تو نے مجھ سے دوری اختیار کی تو پھر سن لے فَأَمْلَا قَلْبَكَ فَقْرًا، پھر میں اللہ تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، تیرے دل میں صرف گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تو مجھ سے میرے دین سے دور ہو گیا تو پھر یاد رکھ تیرے دل میں گمراہیاں ہوں گی، تیرے دل میں بدعات و خرافات ہوں گی، تیرے دل میں دین سے محبت نہیں ہے تو پھر تیرے دل میں یعنی غیر اسلام والی رسومات سے محبت ہوں گی۔ اور دوسرا وَمْلَا يَدَيْكَ شُغْلًا، اور میں تیرے ہاتھ کو دنیاوی کاموں میں مشغول کر دوں گا، دنیاوی کاموں میں الجھا رہے گا، یعنی دل میں
گمراہی آ جائے گی، ہدایت سے دور ہو جائے گا، اور ہاتھ میں دنیاوی امور میں اس طرح غرق ہو جائے گا، بےہودہ کاموں میں لگ جائے گا کہ اس کے پاس حلال رزق نہیں ہوگا، اپنے وقت کو اور اپنے دین کو برباد کرے گا۔ تو لہٰذا اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے۔ تو یہ اس قدر یہ ذلت ہے، کون کس کے لیے؟ یہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی معرفت اگر ہم چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، دنیا میں عیش و آرام چاہتے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے پھر اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرا دو۔ تو یہ جو ہے عبادت الہی کی ایک روایت تھی۔ تو ترتیل سے کیا مراد ہے؟ ترتیل، تو لہٰذا یہ عبادت کی اہمیت تھی کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے، تو ہم اگر کریں گے تو ہمیں کتنا اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ترتیل قرآن سے کیا مراد ہے؟ ترتیل قرآن سے مراد جو ہے بیان کیا ہے کہ جلدی سے قرآن کو پڑھنا۔ نہیں، ترتیل قرآن سے مراد ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یعنی جو عام لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی الفاظ کو جدا کر کے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، صحیح قراءت کے ساتھ پڑھیں۔ ہیں جی، تو مثلا ایک مثال کے ساتھ، مثلا بعض لوگ کہتے ہیں مثلا الحمد، ویسے تو الحمد حق کے ساتھ ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ الیاذ باللہ کوئی کہتا ہے الحمد، تو الحمد کو الحمد پڑھ دیتا ہے، تو حمد کا مطلب ہے الیاذ باللہ تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے، اور جبکہ الحمد حلق کے ساتھ صحیح تلفظ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو صحیح تلفظ نہ کر کے الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں، تو لہٰذا انسان کو قرآن جب پڑھیں صحیح تلفظ اور صحیح قرأت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو صحیح یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، الفاظ کو جدا کر کے پڑھیں، صحیح تجوید اور قرأت کے ساتھ پڑھیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یعنی ترتیل سے پڑھیں، یعنی تیزی سے نہ پڑھیں، جلدی سے نہ پڑھیں۔ تو اب یہ جو آیات ہے، کیا رسول اللہ ترتیل سے نہیں پڑھتے تھے؟ خطاب تو رسول اللہ کو کیا جا رہا ہے نا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ تو کیا سید الرسول علیہ باللہ قرآن کو غلط پڑھتے تھے؟ کیا صحیح تلفظ سے نہیں پڑھتے تھے؟ کیا جدا جدا کر کے نہیں پڑھتے تھے؟ سید الرسول قرآن کو صحیح لہجے میں صحیح تلفظ میں پڑھتے تھے، لیکن قرآن کی آیات کو جو ہے وہ جلدی سے تلفظ کرتے تھے، لیکن آپ کا تلفظ صحیح ہوتا تھا۔ تو اس میں پھر رسول اللہ کو یہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ سید الرسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل۔ تو اگر رسول اللہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، تو پھر امت بھی یہی سمجھ بیٹھے گی کہ ہم نے جلدی جلدی پڑھنا ہے، یہی سنت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سید الرسول تو الفاظ کو صحیح الفاظ کو ادا کرتے ہیں، معانی کو بھی جانتے ہیں۔ تو دوسرا احتمال یہ ہے کہ سید الرسول جب جلدی جلدی الفاظ کی ادائیگی کریں گے صحیح لہجے میں، صحیح تلفظ میں، تو ہو سکتا ہے کہ سننے والے وہ غلط الفاظ سمجھ بیٹھیں، یہ احتمال ہے۔ کیونکہ رسول اللہ جلدی پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح تلفظ سے پڑھ رہے ہیں، لیکن سننے والے غلط تلفظ سمجھ بیٹھیں، یا وہ رسول اللہ کے جو الفاظ جو ادا کریں قرآن کے، ان کے معانی کو کچھ اور سمجھ بیٹھیں۔ تو یہ ایک احتمال یہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جدا جدا کر کے حروف کو پڑھیں، تاکہ ان کے معانی اور مفاہیم بھی واضح ہوں، اور لوگوں کے لیے وہ تلفظ یاد کرنا اور حفظ کرنا آیات کا وہ بھی آسان ہو۔ اس زمانے میں تو یہ قرآن نہیں ہوتے تھے نا اتنے لکھے ہوئے، جب تک وہ قلم دوات کے ساتھ نہ لکھے جاتے تھے، یہ تو آج کل پرنٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا تھا، تو زیادہ تر لوگوں کو قرآن حفظ ہوتا تھا اس وقت، سینہ بسینہ پھر ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس وجہ سے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھیں، تاکہ لوگوں کے لیے وہ صحیح تلفظ بھی جو ہے رہ جائے، اور وہ اس کے غلط معانی اور مفاہیم کو بھی نہ سمجھیں، یعنی اس کے صحیح تلفظ بھی سمجھیں اور صحیح معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھیں۔ یہ تھا کہ ترتیل کے ایک معنی یہ کیے گئے۔
اور ترتیل کا ایک معنی خود امام علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ترتیل کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ کو مکمل طور پہ واضح پڑھیں، قرآن کے الفاظ کو مکمل طور پہ واضح پڑھیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں قرآن کو شاعری کے انداز میں نہ پڑھیں، قرآن کو شعر والے جو شعر پڑھتے ہیں نا شعراء، اس انداز میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ قرآن کو نہ پڑھیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن کو اس طرح سے بھی نہ پڑھیں کہ بالکل علیحدہ علیحدہ کر دیں، آپ الفاظ کو بالکل توڑ دیں کہ جس کے معانی اور مفاہیم سمجھنا بھی سامنے والے کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی بالکل الفاظ کو توڑیں بھی نہیں اور اس کو شاعری کا انداز بھی نہ اپنائیں، تو لہٰذا صحیح تلفظ کریں۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تلاوت قرآن کریں تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہو، جی ترتیل کے معانی اور مفاہیم اس سے ادا ہوں گے، فرماتے ہیں کہ اس سے خوف خدا پیدا ہو۔ اور امام فرماتے ہیں جب قرآن پڑھیں تو آپ کا ہدف سورت کو ختم کرنا نہ ہو بلکہ آپ کا ہدف قرآن سے نصیحت اور خوف حاصل کرنا ہو۔ ہم لوگ ماہ رمضان میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہدف کیا ہوتا ہے، قرآن کا ختم ہو جائے، قرآن کو ختم قرآن جو ہے اس ہدف کے لیے نازل نہیں ہوئے، اس کی تلاوت کا ثواب ہے، اس لیے نازل نہیں ہو کہ ہم ماہ رمضان میں ختم قرآن کر لیں اور انسان کہے کہ کتنی شرم کی بات ہے میں نے ختم قرآن نہیں کیا، ماہ رمضان گزر گئے۔ غرض یہ شرم کی بات ہے کہ انسان ختم قرآن نہ کرے، لیکن یہ اصلی ہدف نہیں ہے۔ اصلی ہدف اور مقصد قرآن کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے، انسان نصیحت حاصل کرے، یہ قرآن کے نازل ہونے کا اصلی ہدف اور مقصد ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی کتاب لے کر آ جائیں، آپ کا ماشاءاللہ یہ بہترین ڈائجسٹ ہے، یہ بہترین کہانیوں کا مجموعہ ہے، پیسے لگائے نا آپ نے تو آپ نے وہ اپنے گھر الماری میں رکھ دی، صرف وہ پڑا ہوا ہے، دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ یہ کس قدر فضول انسان ہے، اتنے پیسوں سے اتنی مہنگی چیزیں خرید کر آیا ہے اور اس کو ویسے رکھ دی۔ اور آپ کو کوئی نہ بھی کہے تو آپ خود بھی سوچیں گے میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، ایک اتنی قیمتی کتاب خریدی ہے میں نے، تو اس سے کوئی استفادہ ہی نہیں کر رہا ہوں، تو خود آپ کی عقل آپ کو ملامت کر رہی ہے۔ تو یہ تو وہ کتاب ہے ڈائجسٹ ناولوں کا جو مجموعہ ہے جس کو ہماری زندگی کے نکھارنے کے لیے، ہمیں کامیاب بنانے کے لیے کوئی اس کو نہیں لکھی گئی۔ بعض یعنی افسانے جو اس میں لکھے گئے ہیں وہ وقت ٹائم پاس کرنے، وقت برباد کرنے کے لیے وہ لکھے گئے ہیں، مومن کا وقت برباد ہو رہا ہے ان فضول چیزوں میں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے جو نازل ہوئی ہے وہ تو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی، ہم اس کو صرف گھر میں خرید کے نہ رکھ لیں کہ یہ ہمارے لیے برکت ہے، ہم نے بے شک یہ قرآن باعث برکت ہے، لیکن اس کی برکات حاصل کب ہوں گی ہمیں، جب قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے امام علی علیہ السلام نے بتایا کہ اس کے کیا ترتیل کے کیا معنی ہیں۔ اور ایک معنی ترتیل کا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام علیہ السلام نے کیا بتایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ترتیل کا معنی اذا مررت بآیا فیہا ذکر الجنہ فاسأل اللہ الجنہ۔ امام فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھ رہے ہو اور اس وقت تمہارے پڑھنے کے دوران جنت کا ذکر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو۔ امام فرماتے ہیں یہ معنی ترتیل ہے۔ تو یہ معنی ترتیل کیسے ہے، یعنی جب انسان ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، معانی کی طرف متوجہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ جنت کی طرف لے جانے والی آیات ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ، اور جب آپ ایسی آیت سے گزریں، ایسی آیت کو پڑھیں جس میں جہنم کا ذکر ہو، فَتَعَوِّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، تو پھر اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے۔ انسان جلدی سے قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ ان بدعمالیوں اور بدعقیدتوں سے انسان جہنم میں جائے گا۔ جب انسان جلدی سے پڑھے، انسان ترجمہ ہی نہ پڑھے، لہٰذا مومن قرآن کو پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تلفظ کو صحیح انداز سے پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و علیہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ جو سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دیا
کہ فرمایا کہ ہم عنقریب ایک سخت بات آپ کو القاء کریں گے، یعنی ہم آپ پر ایک سنگین حکم نازل کریں گے۔ تو اس کا علماء مفسرین نے جو احتمال دیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ قرآن ہے۔ تو قرآن جو ہے کیا یہ سنگین ہے؟ کیا یہ سخت حکم ہے؟ یعنی قرآن کی جو وحی ہے کیا یہ سخت امر ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے چند احتمالات دیے، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کے دل کا قرآن کا تحمل کرنا یہ ایک سنگین، ایک سخت امر ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو لہٰذا یعنی یہ قرآن کی سنگینی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو دلوں کے لیے بھی یہ سنگین ہے۔ دلوں کے لیے کیا سنگین ہے؟ ہمارے دلوں کے لیے قرآن کے کتنے احکام ہیں ہم لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، ہمارے دل کس قدر سخت ہیں، ہم قرآن کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے نہیں مانتے ہیں، اور کیا سختی ہو ہمارے قلوب کی۔ تو لہٰذا اور دوسرا یہاں پر کہا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں وعدوں اور وعیدوں اور ذمہ داریوں اور مسئولیتوں کا ذکر ہے۔ انسان سے بہت ساری چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے، بہت وعید کیے گئے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ڈرایا گیا ہے، بہت ساری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، بہت ساری مسئولیت انسان کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے قرآن سنگین ہے کہ نہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کریں۔ نمبر 3 فرمایا کہ تبلیغ دین اور دعوت کی راہ میں مشکلات، تبلیغ دین یہ بھی ایک مشکل امر ہے۔ تبلیغ دین ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ کتنے لوگ ہیں تبلیغ دین کرتے ہیں؟ تبلیغ دین کرنے والے، تبلیغ دین یہ توفیق خدا شامل حال رہتی ہے۔ کتنے واعظین ہیں، یہ جن کم مقدار میں ہیں۔ اکثر خطباء کو دیکھیں، یعنی پوری ہماری اگر مجالس اس پر رہ جائیں کہ شروع سے آخر تک فضائل ہی فضائل رہ جائیں، بے شک آل محمد کے فضائل باعث اجر و ثواب ہے، ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن جہاں آل محمد کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، آل محمد کی پاک سیرت کو بیان کرنا یہ بھی ان کے فضائل ہے۔ یہ آل محمد کی حقیقی معنی میں یہ بھی فضائل ہیں کہ دیکھو ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے عابد ہیں، اپنے زمانے کے زاہد ہیں، اپنے زمانے کے وہ سخی ہیں، اپنے زمانے میں کہ وہ بہترین مناجات الہی کرنے والے ہیں۔ ان کی سیرت کو پیش کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کی سیرت سے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ تو یہ جو ہے یعنی تبلیغ دین جو ہے ایک سخت مشکل مرحلہ ہے۔ تو یہ تبلیغ دین جو ہے قرآن نے تبلیغ دین اور دعوت کو بیان کیا ہے، تو یہ بھی ایک سنگین امر ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگرچہ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک آسان امر ہے۔ قرآن کی آواز خوبصورت ہے، آپ اچھے قرآن سے سنیں تو اس کی ایک آواز خوبصورت اچھی آواز ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو قرآن جو ہے اس کی تلاوت یہ تو آسان ہے، لیکن جو اس کا مفاد ہے اور قرآن پر جو عمل ہے یہ ایک مشکل امر ہے۔ اور خصوصاً اس وقت جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس وقت قرآن پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا۔ قرآن پر ہر کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ اس وقت چند خوش نصیب رسول اللہ کے مخلص با وفا ساتھی تھے جو قرآن کی آیات سے مدد حاصل کرتے تھے، ہدایت پر عمل کرتے تھے اور اپنا تزکیہ کرتے تھے، اپنے عقائد کی اصلاح کرتے تھے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے تھے۔ تو قرآن جو نازل ہونے کا مقصد اور جو ہدف ہے وہ ہدایت ہے، تو وہ اگر انسان قرآن تو پڑھتا رہے ہدایت حاصل نہ کرے تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے نازل ہونے کے ہدف اور مقصد کو بھلا چکے ہیں، ہم صرف اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات کو عبادت کرنا
زیادہ مضبوط اور استقامت والا عمل ہے۔ رسول اللہ کی عبادت کو جو ذکر کیا ہے پروردگار نے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا کہ رات کو عبادت کرنا زیادہ مضبوط ہے اور استقامت والا عمل ہے، یعنی انسان کو یہ کمال کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ رات کو اللہ کی عبادت کرنا، ذکر خدا کرنا، دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا فرزند رسول، اور یہی روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی پوچھی گئی، یعنی دونوں معصومین کے بارے میں روایت ہے، دونوں معصومین سے پوچھا گیا کہ اس آیت مجیدہ سے کیا مراد ہے، کہ مولا اس آیت کا معنی مفہوم سمجھا دیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہی القیام فی آخر اللیل الی صلاۃ اللیل۔ امام فرماتے ہیں یہ جو رات کے وقت اٹھنا ایک دشوار یعنی ایک مضبوط اور استقامت والا عمل ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آخر رات کو اٹھنا اور نماز شب کے لیے اٹھنا، یعنی امام علیہ السلام اس نماز شب کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ نماز شب وہ عمل ہے، یعنی جو رات کو اٹھنا نماز شب کے لیے، یہ انسان کے عمل میں، دین میں استقامت پیدا کرتا ہے، انسان کے دین میں ایک مضبوطی کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ تو نماز شب جو ہے یہ اس قدر بافضیلت عمل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اِنَّ مِن روح اللہ تعالی ثلاث، اللہ سبحانہ و تعالی کے تین عنایتوں میں سے تین چیزیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی عنایتوں میں سے تین چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی عنایتوں کو حاصل کرے تو امام فرماتے ہیں اس کا راستہ تین چیزوں کو اپنانے میں ہے۔ تین چیزوں کو اپنا لو، اللہ کی عنایت تم کو شامل حال رہے گی۔ مولا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر اللہ کی عنایت چاہتے ہو بالتہجد، التہجد باللیل، امام فرماتے ہیں نماز تہجد پڑھو، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی عنایتوں میں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے اوپر تو اللہ کی بڑی عنایت ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اچھا گھر مل گیا اللہ کی عنایت ہے، ہمیں گاڑی مل گئی اللہ کی عنایت ہے، ہمیں اولاد مل گئی یہ اللہ کی عنایت ہے، ہمیں عزت اور وقار ہمارا بلند ہو گیا یہ اللہ کی عنایت ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ تمہارا معیار ہے کہ یہ تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ مال کی وافر مقدار تو کافروں کے پاس بھی ہے، مشرکین کے پاس بھی ہے۔ نمرود اور فرعون اور قارون سے بڑھ کر بھی کوئی امیر تھا کائنات میں؟ ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ اتنے بڑے بڑے تجوریاں اور خزانے ان کے بھرے ہوئے تھے، مالدار تھے، بڑے بڑے محلات تھے، اور دنیا کے کتنے بڑے بڑے حصوں پہ حکومتیں کرنے والے تھے وہ لوگ۔ یہ اللہ کی عنایت، پھر اللہ کی عنایت کیا ہے؟ اللہ کس سے راضی ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے التہجد باللیل، جو نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی عنایت ہے، یہ توفیق خدا ہے۔ دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِفْطَارُ الصَّائِمِ، روزے دار کو روزہ کھلوانا یہ اللہ کی عنایت ہے۔ روزے دار کو انسان بخل نہ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بخل کرتے ہیں، کہ مثلا گھر مہمان بھی آ جائے تو وہ بلا سمجھتے ہیں کہ اس کو چائے نہ پلانی پڑ جائے، حالانکہ روایات میں ہے کہ یعنی جو مہمان آتے ہیں وہ اپنے ساتھ رحمت خدا اور برکت کو لے کر آتے ہیں، اور جب مہمان جاتے ہیں اپنے ساتھ بلاؤں اور مصیبتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا افطار الصائم، روزے دار کا روزہ کھلوانا یہ اللہ کی عنایتوں میں سے ہے، یعنی اللہ کی عنایت ہے اس مومن پر جو روزے داروں کا روزہ افطار کروائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا امام نے فرمایا وَلِقَاءُ الْإِخْوَانِ، مومن بھائیوں سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کرنا یہ اللہ کی عنایت میں سے ہے۔ ایک بندہ کہے میں نہیں جاتا مومنوں کی زیارت کے لیے، مومنوں کی زیارت کو جا، بھائیوں کی زیارت کے لیے نہ جائے انسان، یعنی اس کا مطلب اللہ کی عنایت سے محروم ہے۔ اپنے چچاؤں کی زیارت کے لیے نہ جائے، ماموں کی زیارت کے لیے، اپنی خالاؤں کی، اپنی پھپھیوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی زیارت کے لیے نہ جائیں۔
تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عنایت سے یہ شخص محروم ہے۔ خود مومن کی زیارت مستحب ہے، مومن کی زیارت، رشتہ داروں کی زیارت کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو صلہ رحمی ہو جاتی ہے، دوسرا ان کی زیارت، مومن کے عنوان سے ان کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی عنایتوں میں سے ہے جو شخص کی جو ہے مومنین کی زیارت کرے۔ تو لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ کی عنایت چاہتے ہو تو ان 3 اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، پھر کہو کہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ ہم پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم اور فضل کیا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی اللہ۔ اور ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں صلاۃ اللیل، یہ وہ عمل ہے نماز شب، نماز تہجد۔ امام فرماتے ہیں نماز تہجد کے پڑھنے سے دن کے گناہ اللہ جو ہے اس کے دھو ڈالتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو نماز سے تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ مہربان اس کے دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت خلوت میں رات کے وقت اللہ کی محبت میں اٹھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں اس عمل کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ بخش، پوری کائنات سو رہی ہے اور یہ میری ملاقات کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا نماز تہجد، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں بی بی مریم کی قبر پر گئے تو وہاں سے آپ نے پوچھا اے مادر گرامی، اگر آپ دنیا میں آنا چاہیں تو آپ کن اعمال کو پسند کریں گی؟ قبر میں اعمال کون سے ہیں جو زیادہ کام آنے والے ہیں؟ کہتی ہیں اگر میں دنیا میں آ جاؤں تو میری 2 حسرتیں جو قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک ہے گرمیوں کے روزے اور دوسرا ہے سردیوں کی رات کو نماز تہجد پڑھنا۔ لہٰذا نماز شب کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کی بہت زیادہ خیرات و برکات ہیں۔ ایک شخص ہے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں نماز تہجد کی جو ہے سعادت سے محروم ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی زبان عصمت سے فرمایا انت رجل قد قیدتک ذنوبک، تو وہ بد نصیب مرد ہے جس کو اس کے گناہوں نے جکڑ لیا ہے، تو گناہوں کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، اس لیے نماز تہجد کی سعادت سے محروم ہے۔ لہٰذا نماز تہجد اس قدر بافضیلت ہے۔ تو یہ آیت نمبر 6 کا پیغام تھا۔ آیت نمبر 7 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں۔ رسول اللہ کے لیے یقیناً مشغولیات، ہم لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشغولیات ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، تو رسول اللہ کے لیے بھی بہت زیادہ مشغولیات ہیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ جس میں علماء نے جو ایک احتمال دیا ہے کہ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں تم لوگوں کی ہدایت کے لیے، تبلیغ رسالت کے لیے اور انفرادی اجتماعی اپنی ذمہ داریوں کو جو ادا کر رہے ہو دن کے وقت، یعنی تمہارے پاس اے میرا حبیب وقت نہیں ہوتا کہ تم اللہ کی عبادت کر سکو، تو لہٰذا یعنی تم دن بھر جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، تو لہٰذا تم اگر تقویت خدا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر رات کے وقت اللہ کی عبادت کرو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے، یعنی اس سے ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم دن میں اپنا کسب معاش کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھنے کے لیے کسب معاش کریں، اپنے دیگر واجبات کو، مومنین کی زیارت ہے، اسی طرح رشتہ دار ہیں، مریض ہیں، کوئی فوت ہو گئے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہے۔ انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ میں نے اپنا روزگار چلانا ہے، اپنا روزگار بنانا ہے، اپنا کمانا ہے، یاد رکھیں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ معاشرے سے ٹوٹتے ہیں تو آپ معاشرے کو چھوڑتے ہیں تو آپ خود کو نقصان میں پہنچا رہے ہیں، معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو انسان معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے رشتہ داروں سے یعنی صلہ رحمی سے انسان محروم ہو جاتا ہے، انسان محبتوں سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کی عنایت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ دن میں کیا کرے؟ اپنی ان ذمہ داریوں کو، اپنے بیوی بچوں کے لیے جو روزگار ہے اس کے لیے بھی وقت نکالے، اپنے واجبات جو ہیں دیگر ان کے لیے بھی وقت نکالے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے بھی وقت نکالے۔ ہاں عبادت خدا کے لیے بہترین وقت ہے، جو سید رسول کو بھی کہا گیا ہے کہ رات کا وقت
بہترین تقویت خدا کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تو ہم رات کے وقت جو ہے وہ عبادت خدا کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر خدا کریں۔ لیکن کتنی بد نصیبی آج ہمارے جوان جو ہے وہ رات کو خدا کی عبادت کی بجائے اپنے بستروں کے اوپر وہ موبائلوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے بند کمروں میں، اپنے بستروں میں موبائل کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ چاہیں تو ہم اپنے انہی موبائل سے ہم دین خدا کو سیکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاقیات کو سدھار سکتے ہیں، احکام شریعت کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن شیطان نے بہکایا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے یہ 7 کا پیغام تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانیت کو پیغام دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 8، اس میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کریں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہیں۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے میرا حبیب اللہ کے نام کا ذکر کر اور لوگوں سے کٹ کے اسی کا ہو کر رہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب ایک تو ذکر خدا کر، دوسرا یہ لوگوں کے کہنے پہ نہ چل، اللہ کا ہو کر رہ، یعنی اپنی زندگی میں جو کام کر اس میں یہ دیکھ کہ میرا رب راضی ہے۔ کیونکہ اگر ہم لوگوں کو دیکھ کر کام کریں گے تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے کام پہ راضی نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے کاموں پہ بہت سارے لوگ راضی نہیں تھے، مولا علی کے کاموں پہ بہت سارے لوگ راضی نہیں تھے۔ جب رسول اللہ کی ذات پہ بہت سارے لوگ راضی نہیں تھے، رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، رسول کی مخالفت کرتے تھے، منافق تھے۔ اگر رسول کے ساتھ بیٹھنے والے منافق نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سورہ قرآن میں سورہ منافقین نازل نہ کرتا۔ رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اور منافق ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ کو سامنے رکھیں، ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جو بندہ کسی قوم کو خوش کرنے کے لیے عمل کو انجام دیتا ہے، امام فرماتے ہیں تو پھر وہ شخص دوسری قوم کو ناراض کرتا ہے۔ ایک قوم کو خوش کرنے کے لیے ہم نے عمل انجام دیا، دوسری قوم کو ناراض کر بیٹھے، امام فرماتے پھر وہ جب دوسری قوم کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر وہ پہلی قوم کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں مومن اپنے ہر عمل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے، چاہے ساری قومیں ناراض ہو جائیں یا چاہے ایک قوم ناراض ہو جائے۔ مومن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میدان معاشر میں ہمیں ہمارے عمل کا اجر دینا ہے، اس لیے سید الرسل فرماتے ہیں جو اپنے عمل کو انجام دیتے وقت لوگوں کی خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے، لوگوں کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، میدان معاشر میں اس کو آواز آئے گی یا مشرک ہو اے شرک کرنے والے، یا کافر ہو اے کفر کرنے والے، یا خاسر ہو اے گھاٹا اٹھانے والے، ہیں جی۔ تو ان القابات کے ساتھ یا منافق ہو اے منافق، تو کہا جائے گا اے وہ بد نصیب، اے بدبخت، تو دنیا میں عمل تو انجام دیتا رہا، لوگوں کے لیے ریاکاریاں کرتا رہا، لوگوں کے لیے، جا تیرا عمل برباد ہے، جن کے لیے عمل کیا تھا انہی سے اس کا اجر طلب کر۔ تو لہٰذا جو بھی عمل کریں، بڑا کریں یا چھوٹا کریں، سب اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں ہمیں جو پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی سید رسل کو خطاب ہو رہا ہے اور امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور اسی کے ہو کر رہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ذکر خدا کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، دیکھیں ذکر خدا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب تو ذکر خدا کر۔ معمولی کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے نہیں کہے گا معمولی کام انجام دے، یعنی کائنات کا جو افضل اور اشرف انسان ہے رسول اللہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذکر خدا کرو، یعنی یہ ذکر خدا اس قدر اہم ہے، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ذکر خدا کی جو فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ اللہ بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ ذکر قرآن کی اہمیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو لہٰذا یہ قرآن میں تاکید کی گئی، اور روایات آل محمد کی روشنی میں ذکر کی کیا فضیلت ہے؟ تو روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہم صلی علی محمد وعلی۔ رسول اللہ سے کہا گیا من اکرم الخلق علی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت اور بافضیلت مومن کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بافضیلت انسان کون ہے؟ تو سید رسول قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثرہم ذکر اللہ ذکرا للہ، اللہ کے نزدیک وہی زیادہ صاحب عزت ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْمَالُهُمْ بِطَاعَتِهِ، اور جس کا عمل اللہ کی طاعت کے مطابق ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری پر ہو، تو وہی اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت اور کرامت ہے، جو زیادہ اللہ کا ذکر کرے اور جو زیادہ اپنے عمل کو اللہ کی طاعت کے مطابق بجا لائے، یعنی عمل بھی اللہ کی طاعت کے مطابق ہو اور بات بھی ہماری زیادہ ذکر خدا پر ہو۔ ذکر خدا سے مراد یعنی آپ یا اللہ کا ذکر کریں، ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کریں، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی کو نصیحت تبلیغ کریں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کی ہدایت کر کے اللہ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن میں اس کے مصادیق بیان کیے گئے، تو انشاءاللہ کبھی اس کو بیان کریں گے۔ نماز کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا ہے، رسول اللہ کی سنت اور سیرت کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دین کی پابندی اور دین پر عمل کا نام بھی یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد ذکر کی فضیلت میں مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں اذکر اللہ ذکرا خالصا تحیو بہ افضل الحیات۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں بہترین زندگی گزاریں، عزت کی زندگی گزاریں، آسائش و آرام کی زندگی گزاریں۔ مولا علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو بہترین میسج دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے لیے خالصتاً کرو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی کے ساتھ تمہیں زندہ رکھے گا۔ اللہ کا ذکر کثیر کرو، اور پھر فرمایا وَتَسْلِكُوا بِهِ طُرُقَ النِّجَاةِ۔ امام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے نجات کے راستوں پر چلو۔ اگر چاہتے ہو نا نجات کے راستوں پر چلو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اگر چاہتے ہو بہترین زندگی گزارو تب بھی امام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کے ذکر کی یہ فضیلت ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے سوال کیا، نبی خدا اے بار الہ مجھے اپنی ایسی مخلوق کو دکھا جو تیری خالصتاً تیرے ذکر میں مشغول ہو، جو تجھ سے ہٹ کے کبھی بھی تیرے غیر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے خطاب ہو اے موسیٰ میری مخلوق میں سے فلاں دریا کے کنارے ایک درخت ہے، وہاں پر میری ایک مخلوق ہے جو مجھ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، مجھ سے غافل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس دریا کے کنارے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وہ جو درخت جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی، ایک درخت ہے دریا کے کنارے، اور اس کی ٹہنی جو ہے وہ دریا کے پانی کے قریب جھکی ہوئی ہے۔ جب وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے جو ذکر خدا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس پرندے کے قریب گئے اور آپ نے اس سے گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تیرا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ میرا کام جو ہے ذکر خدا، میں فقط اللہ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور میری غذا میرا کھانا جو ہے وہ دنیاوی کھانوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ میرے کھانے کی لذت ہے وہ یہ ذکر خدا ہے۔ یہ ذکر خدا کی لذت اتنی اچھی لگ رہی ہے میرا کسی اور چیز کے کھانے اور پینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ یعنی پروردگار نے اس قدر اس کے اوپر فضل اور عنایت کی کہ یا نبی اللہ یہ ذکر خدا کر رہا ہوں، اور میں فلاں فلاں ذکر کرتا ہوں، اور اس ذکر سے ہزاروں ذکر نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی تمنا بھی ہے؟ کہا کہ ہاں میری ایک تمنا ہے کہ میں اس سے ایک قطرہ جو ہے پانی کا پی لوں. جس دریا کے کنارے بیٹھا ہوں، جس ٹہنی پہ نیچے دریا بہہ رہا ہے، میری یہ دل کرتا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ پیوں. حضرت موسیٰ حیران ہو گئے. کہا کہ تو دریا کے اوپر ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے اور تو پانی نہیں پی رہا؟ تو پانی پی لے، تجھے کس نے منع کیا ہے؟ تیری چونچ بالکل پانی کے قریب ہے. کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر میں پانی کی طرف چونچ ڈالوں تو مجھے وہ پانی کا ایک قطرہ اس کی لذت مجھے جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. میں نہیں چاہتا اس پانی کے ایک قطرے کی لذت کی وجہ سے میں ذکر خدا کی لذت کو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی سے دے بیٹھوں. تو مجھے اللہ کے ذکر کی لذت زیادہ عزیز ہے، اس خوف سے میں پانی کا قطرہ نہیں پیتا. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے اپنے سر پہ ہاتھ مارا. یعنی دیکھیں یہ وہ پرندہ جو ذکر خدا کی لذت میں سب کچھ ترک کر بیٹھا ہے، اور اس قدر یعنی ایک قطرہ پانی پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے ذکر کی لذت سے محروم نہ ہو جاؤں. آج ذرا ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے ایسے اعمال آ چکے ہیں، دنیا کی کتنی لذتیں آ چکی ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، کتنی خواہشات حلال حرام ہم نے زندگیوں میں پال رکھی ہیں، جس نے عبادت کی لذت کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا، دین کی لذت کو ختم کر دیا، عبادت کی لذت کو ختم کر دیا. آج بعض جوان آ کر پوچھتے ہیں کہ بلا ہم کیا کریں، نماز پڑھتے ہیں ہمیں برے خیالات آتے ہیں. جب ہم دن میں ہم اپنے موبائل کو مس یوز کریں گے، جو ہم غلط موویز دیکھ رہے ہیں، جو کلپس دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز وہ ساری ہماری میموری میں سیو ہو رہی ہیں. جب وہاں سیو ہو رہی ہے وہی ریکارڈنگ چل رہی ہے نماز کی حالت میں. برے خیالات، شیاطین، جو دن میں ہم بری چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، نماز میں وہی بری چیزیں اور برے خیالات ہمارے دین کو، ہماری نماز کو، ہماری نماز کی لذت کو، ذکر خدا کو برباد کرتے ہیں. قرآن آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ کو لذت نہیں آ رہی، دنیا کی لذتوں میں ہم تباہ ہو چکے ہیں. لہٰذا ذکر خدا میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. صلوات پڑھیں محمد وحید. تو لہٰذا یہ ذکر خدا کی یہ فضیلت تھی. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ذکر خدا کی اہمیت کو ذکر کیا اور اللہ کے ہو کر رہے. آیت نمبر 9 اور 10 دو آیات فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اس کا ترجمہ وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، یعنی وہ اللہ وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، بس اس کو اپنا کارساز بنائیں، یعنی اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر اعتماد کریں. تو یہ آیت مجیدہ جو ہے یعنی جو ہمیں بیان کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہی جو مشرق اور مغرب کا رب ہے وہی اللہ ہے، اسی پر بھروسہ کریں. تو آیت نمبر 10 اس میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اس کا ترجمہ اور ان دشمنوں کی باتوں پر صبر کیجیے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرا حبیب دشمنوں کی باتوں پہ صبر کر اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جا. دشمنوں کی باتوں کی پرواہ نہ کر، جو تیرے دین کا مذاق اڑائیں، تیرا مذاق اڑائیں، بے پرواہ ہو جا، خوبصورتی کے ساتھ حکمت سے ان سے جدا ہو جا، اپنے مشن اور مقصد کو جاری رکھ. تو آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں دیکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پوری کائنات کا رب ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا رب المشرق والمغرب؟ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے، مشرق اور مغرب کا کیوں کہا؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں. ایک جواب سائنسی اعتبار سے بھی یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ سورج نکلتا ہے، ہر روز جہاں سے طلوع ہوتا ہے روزانہ نئے نقطے سے طلوع ہوتا ہے. یعنی جب سے دنیا خلق ہوئی، سورج خلق ہوا ہے، ایک جگہ سے روزانہ طلوع نہیں ہو رہا، ہر روز اس کے طلوع ہونے کا نقطہ نیا ہوتا ہے، اور ہر روز اس کے غروب ہونے کا نقطہ جو ہے وہ بھی نیا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے جس مقام سے نکلا ہے اسی مقام سے وہ غروب ہوا ہے. تو
تو اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یعنی سورج کے غروب اور طلوع اور غروب، مشرق طلوع والی جگہ ہے اور غروب مغرب غروب والی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ نظام کائنات جس میں سورج اپنا ہر روز نئے حصے سے طلوع ہوتا ہے، نئے حصے پہ غروب کرتا ہے، اس کی حرکت بھی میرے تابع ہے۔ تو جو اس نظام میں پوری کائنات جو ہے یہ میرے تابع ہے، میں تمام کائنات کا رب ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پوری کائنات کے شؤونات کا مالک ہو، یعنی نظام شمسی، قمری، اسی طرح جو دریا جاری ہیں، پہاڑ ہیں، زمینیں، درخت ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، حیوانات پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے۔ تو لہٰذا رب المشرق والمغرب سے یعنی اللہ کی حکومت، مشرق اور مغرب سے کنایہ اس لیے چونکہ سورج طلوع مشرق سے ہوتا ہے اور غروب مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو اس اعتبار کو نسبت دیتے ہوئے فاتخذہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، غیر خدا پر بھروسہ نہ کرو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں میں علی نے پورے قرآن کا خلاصہ قرآن کی ایک آیت میں پایا۔ کون سی مولا؟ امام فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ اسی پر ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ توکل خدا اور کے بارے میں امام نے یہ بیان کیا۔ اور امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، امام توکل کے بارے میں کتنا عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ فرماتے ومن التوکل ان لا تخاف مع اللہ غیرہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے غیر سے خوف نہ کھا۔ جب تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے تو اللہ کے غیر سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تیرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کے ساتھ اللہ ہے پوری کائنات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کا اللہ مخالف بن جائے پوری کائنات اس کو نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا ہم اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھیں، اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے ایک جو ہے وہ یہ نظریہ بنایا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم گھر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی پہنچائے گا، اللہ ہمیں رزق دے گا۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ چند لوگوں کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں بیٹھنے والا وہ کہے کہ میری روزی جو ہے وہ گھر پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ گھر بیٹھ جائے اور روزی کی تلاش میں نہ نکلے اور کہے کہ میرا اللہ کے اوپر بھروسے نہیں، پہلے اسباب مہیا کریں، پہلے کوشش کریں، پھر کہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کوشش کرے، انسان بیمار ہے، انسان کے اندر بیماری ہے، انسان کہے کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کروں، نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، شفا اسی نے دینی، پہلے علاج آپ نے کرنا ہے۔ جو نقائص ہمارے اندر ہیں، بیماریاں ہمارے اندر ہیں، پہلے ان کا علاج کریں پھر کہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے اوپر ہم یہ بھروسہ کریں، روزی کے حوالے سے کوشش آپ کریں، پھر آپ کہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو روایت ہے کہ ایک عابد اور زاہد تھا، روایت میں ملتا ہے ایک بہت بڑا عابد تھا، وہ آبادی کو چھوڑ کر پہاڑیوں پر جا بیٹھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگا کہ یہ کہا خود سے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرنے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے میری روزی کے اسباب مہیا کرے گا۔ ایک دن صبر کیا، دوسرا دن، تیسرا دن، 7 دن گزر گئے اور اس کے لیے کوئی رزق کا انتظام نہ ہوا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، بیچارہ بھوکا۔ تو اب جو ہے جب اس نے دعا کی، بار الہ یا تو اس مقام پر میرا رزق بھیج یا پھر مجھے موت دے دے، میرا اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں، یا تو مجھے روزی دے یا پھر مجھے موت دے۔ پروردگار کی طرف سے ایک ملک نے آواز دی، کیا آواز قدرت آئی، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ کی طرف سے آواز آئی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، لا ارزقک حتی تدخل الامصار وتقعد بین الناس، اے عابد، اے بندے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تجھے رزق نہ دوں گا،
یہاں تک کہ تو آبادیوں میں نہ جا کر بیٹھے، تو لوگوں کے درمیان زندگی نہ گزارے۔ تو گویا اس روایت میں یہ سمجھایا گیا کہ لوگوں میں آبادیوں میں جا کر رہیں، یعنی جو ہم تک رزق پہنچتا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ آپ کسب معاش کریں گے، آپ محنت کریں گے تو پھر آپ کے گھر میں روزی روٹی آئے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ گھر میں ہم بیٹھے رہیں اور لوگ آ کے ہمارے گھروں میں بوریاں رکھ کر جائیں، ہمارے گھر میں راشن پہنچا کر جائیں۔ یہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ یہ ہے آپ محنت کریں، کوشش کریں، پھر اللہ کہیں اے بار الہ میرا کام کوشش کرنا ہے، میں نے دکان کھولی ہے، اے میرا اللہ روزی دینا تیرا کام ہے، میں نے ملازمت پہ جا رہا ہوں، اے میرا اللہ مجھے روزی اور برکت دینا یہ تیرا کام ہے۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں نا، مثلا دکان کے ساتھ دکان بن جائے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہماری روزی کم ہو جائے گی۔ روزی بندوں نے دینی ہے یا اللہ نے دینی ہے؟ جی، تو یہاں پر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ اگر ہمارے ساتھ دکان بن گئی اور ہم کہیں کہ ہمیں اب ہماری روزی کم ہو جائے گی، روزی اللہ نے دینی ہے، پورا جہان کھا رہا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی ہے، تو لہٰذا ہمارا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر دکان کسی اور نے بنائی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری روزی وہ کھا جائے گا، یعنی اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے ہماری روزی کھلوا رہا ہے۔ روزی اللہ نے دینی ہے، بندے نے تھوڑی دینی ہے۔ اس لیے تو مولا علی علیہ السلام کا ایک جو ہے فرمان نقل کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر روزی بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو لوگ ذلیل اور خوار ہو کر رہ جاتے۔ جس کو کسی کے اوپر غصہ ہوتا ہے کہتے ہیں میں اس کو روزی نہیں دیتا، روزی کے دروازے بند۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، اپنے دشمن مشرک کو کافر کو بھی روزی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری پیغام 10ویں آیت کا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دشمن کی باتوں پر صبر کیجئے اور خوبصورتی سے ان سے جدا ہو جائیے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ جو مخالفین حق کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ پر باتیں کرتے ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، آپ ان سے الگ ہو جائیں، پیغام حق صرف دیتے رہیں۔ تو یہاں پر ہمارے علماء مفسرین میں سے تفسیر مجمع البیان کے مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر مبلغین علماء کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ کیا کریں وہ بھی جب لوگ ان کو اذیتیں دیں، تکلیف دیں، ان پر باتیں بنائیں، ان پر جسارتیں کریں، ان پر تہمتیں لگائیں، علماء اور واعظین کو چاہیے وہ اپنے ہدف اور مشن کو جاری رکھیں، ان جہلاء اور بدعت اور خرافات کرنے والے لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ ان کا ہدف اور مقصد وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ کا تھا۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ حکمت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ چلیں گے تو لوگوں تک ہم دین خدا کو پہنچا سکتے ہیں۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔